بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم سن رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا مکالمہ. حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہ تم نے صبح کیسے کی، آپ نے اپنی جو باطنی کیفیات ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیا. انسان صاف دلی کے منزل سے گزرتا ہے. جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو جیسے آئینہ کلین ہو جائے تو مختلف چیزوں کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے، ریفلیکشن اس کے اوپر پڑتا ہے اور آئینے میں سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ویسے ہی انسان کا دل جب صاف ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، تو اس کو سامنے کی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی دکھائی دینے لگتی ہیں. کبھی کبھار لوگوں کے خیالات کا عکس پڑتا ہے، وہ لوگوں کے خیالات جان جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو انسان کی خوش نصیبی اور بد نصیبی بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے. بہت سارے ایسے اکابرین گزرے ہیں جو دیکھنے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کی نصیب کی کیا کیفیت ہے وہ جان جاتے تھے. چنانچہ حضرت زید کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست تربیت اور صحبت میں تھے تو اس کے اثرات تو آنا تھا، تو آپ کے دل کی کیفیت بھی ایسی ہو گئی تھی. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دلی کیفیات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے یہ سب کچھ نظر آتا ہے. اب یہ گفتگو چل رہی تھی اور اسی گفتگو کے ضمن میں مولانا روم نے مختلف اور باتیں بھی بیان کی تھیں، جیسے کہ مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، اس کے منازل ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کی آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ہر انسان واضح ہو جاتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان واضح نہیں ہوتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن ان کے اعمال کو، ان کی بات چیت کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے شب و روز کو، ان کے وے آف لیونگ کو دیکھ کر کسی قدر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. لیکن بہرحال وہ اندازہ ہی ہے، 100% کریکٹ تو ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مرحلہ اس سے پہلے کا ہے وہ ماں کے پیٹ میں، وہ تو بچہ ہی چھپا ہوا ہے. اب وہ بچے کی باطنی کیفیت وہ تو ظاہری نظر نہیں آیا، ابھی تو باطنی کیفیت کیا بیان کریں گے. تو یہ 3 مرحلے آپ نے بیان کیے تھے. تو تیسرا جو مرحلہ ہے آخرت کا، اس میں نیک بخت اور بدبخت دونوں کلیئر کٹ سب کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جو اہل دل ہوتے ہیں ان کی کیفیت دنیا میں رہ کر بھی ویسی ہو جاتی ہے، جو لوگوں کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. اب آگے گفتگو حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ جانتے ہیں، اس کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اب وہ بیان ہو رہا ہے. جملہ راچوں روز رستا خیز من فاش می بینم ایاں از مرد و زن. تو آپ نے کہا کہ میں سب کو، ہر انسان کو قیامت کے دن کی طرح دیکھ رہا ہوں، کھلا ہوا، جیسے کہ قیامت کے دن سب کھلے سامنے آ جائیں گے، اچھے برے سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اچھے اور برے دکھائی دینے لگیں گے. ویسا میں اس وقت اب اس دنیا میں رہ کر دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کے نصیب اچھے ہیں کس کے نصیب برے ہیں، سب مجھے دکھائی دے رہا ہے. ہی بگویم یا فرو بندم نفس. تو آپ نے پوچھا، اجازت مانگی کہ کیا میں وہ چیز بتاؤں یا پھر اپنا سانس گھونٹ لوں، نہ دم گھونٹ کے بیٹھ جاؤں، کیا کروں؟ سب میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اور جی تو چاہ رہا ہے کہ بولوں. اب بولنے کی اجازت ملتی ہے تو میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دوں گا، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو میں اپنا دم گھونٹ کر بیٹھ جاؤں گا، ضبط کر لوں گا، صبر کر لوں گا. کیونکہ ایک چیز انسان کو معلوم ہونے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا خود ایک بڑا اسٹرگل ہے.
اور یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالتے، کیونکہ ان کو روک دیا جاتا ہے، اجازت نہیں ملتی بولنے کی۔ تو ویسی ہیں بگویم یا فروغ بندم نفس، میں بتاؤں یا اپنا دم گھونٹ لوں، لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں کو دبا دیا، جیسے کہ بس اس سے زیادہ نہیں بولنا، جو کچھ تم کو معلوم ہے اپنے پاس ہی رکھو، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بگویم سر حشر، در جہاں پیدا کنم امروز نشر۔ اب یہاں سے حضرت زید چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت نہیں ملی بولنے کی، تو آپ دل ہی دل میں اپنی اس کیفیت کو دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے دباتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ میں قیامت کا راز بھی کہہ ڈالوں اور دنیا میں آج ہی قیامت برپا کر دوں، اور جب میں وہ قیامت کی ساری باتیں آج لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دوں گا تو دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، حشر برپا ہونے سے پہلے حشر برپا ہو جائے گا اگر میں کہہ دوں ساری باتیں۔ تو جی تو چاہ رہا ہے کہ کہہ دوں۔ حل مرا تا پردہارا بردرم، تا چو خورشید بتابت گوہرم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پردے کو چاک کر دوں، اس پردے کو پھاڑ دوں، جو پردہ یہ رازوں کو چھپانے والا میرے دل و دماغ پر پڑا ہوا ہے، جی چاہتا ہے کہ پردے کو پھاڑ دوں، تاکہ میرا جو جوہر ہے نا، میرے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ بھی چمکنے لگ جائیں، کہ میں کیا کیا جانتا ہوں لوگوں کو نہیں پتہ ہے، میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، کیا کیا جانتا ہوں لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اپنے گوہر کو چمکانا چاہتا ہوں۔ تا کسوف آید زمن خورشید را، تا نمایم نخل را و بید را، تاکہ میری وجہ سے، میرے یہ رازوں کے کھول دینے کی وجہ سے سورج کو بھی گرہن آ جائے، اور جب سورج کو گرہن آ جاتا ہے تو روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے نہ اندھیرا ہی ہے نہ اجالا ہی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یا تو دن نکل رہا ہے یا تو رات ہے، کچھ لوگ رات میں زندگی گزار رہے ہیں، آدھی دنیا رات میں ہے، آدھی دنیا دن میں ہے، تو میں ایسا کچھ کر دوں کہ سورج کو گرہن لگ جائے، ہنگامہ مچ جائے دنیا میں، اور میں جو ہے کھجور کو اور بید کو، دو قسم کے جھاڑ ہوتے ہیں، کھجور کا جھاڑ ایک بید کا جھاڑ۔ کھجور کے جھاڑ کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، وہ جھاڑ ہے، اور بید کا جھاڑ ہے جو کسی موسم میں پھل نہیں دیتا۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ دونوں قسم کے لوگ ایک ہی انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں بید کا جھاڑ کون سا ہے، کھجور کا جھاڑ کون سا ہے۔ لوگ تو دونوں کو ایک ہی جھاڑ سمجھے ہوئے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح تم بھی ہماری طرح والا معاملہ چل رہا ہے، لیکن میں جب راز کھول دوں گا تو بید کا جھاڑ کیا ہے اور کھجور کا جھاڑ کیا ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ وانمایم روز رستا خیزرا، نقد راؤ نقد قلبہ میزرا، اور قیامت کے دن کو کھول کر دکھا دوں لوگوں کے سامنے۔ وہ قیامت کے دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جا کے لوگوں کی حقیقتیں تم پر واضح ہوں گی۔ میں تو اسی دنیا میں قیامت کا دن تمہارے سامنے کھول سکتا ہوں اور کھوٹے اور کھرے کو واضح کر سکتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جب میں بولنا شروع کر دوں گا سارے لوگوں کے احوال لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بید کا جھاڑ کون سا ہے اور کھجور کا جھاڑ کون سا ہے۔ نیک اور بد سے مراد ہے یہ، نیک انسان کھجور کا جھاڑ، برا انسان بید کا جھاڑ۔ کھجور کا جھاڑ وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کے پتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے سٹم سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے، کبھی گرتا نہیں ہے، کبھی اس کی عمر بھی ختم نہیں ہوتی، سینکڑوں سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو کھجور کا جھاڑ ایک ایسا خوبیوں والا جھاڑ ہے جس سے لوگوں کو صرف فائدہ ہی پہنچتا ہے، اور بید کا جھاڑ کوئی پھل دینے والا نہیں ہے، وہ برا آدمی ہے، اس کا وجود دنیا میں کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ دستہاب بریدہ اصحاب شمال، و نمایم رنگ کفر و رنگ آل۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ایک تو وہ جو بائیں ہاتھ
میں جن کا نام عمل دیا جائے گا اور ایک جن کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے رائٹ ہینڈ میں جب ان کا نام عمل ہوگا تو لوگ اس نام عمل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے, جنت میں جائے گا. جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا نام عمل تو اس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا گیا ہے, ان کی مثال ہاتھ کٹے لوگوں کی طرح کی ہے. تو میں جو ہے بائیں جانب والوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے, تاریکی کو, اندھیرے کو اور سرخ رنگ کو واضح کرنا چاہتا ہوں, لالی کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک کالے لوگ ہیں, ایک لال لوگ ہیں. لال مطلب سرخ رو اور کالے مطلب سیاہ بخت. وا کشائم ہفت سوراخ نفاق در ضیاء ماہ بے خسف و محاق. منافقت کے 7 سوراخ ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو واضح کر دوں. کس کے اندر یہ 7 سوراخ پائے جاتے ہیں منافقت کے؟ وا کشائم کھول دوں, ہفت سوراخ نفاق, نفاق کے 7 سوراخ. در ضیاء ماہ بے خسف و مخاف, اس چاند کی روشنی میں جو آپ ہدایت کی شکل میں ہم کو دیے ہیں, جس میں کوئی گہن نہیں آ سکتا, جس کے اندر کوئی گھٹاؤ یا کمی نہیں آ سکتی. وہ چاند, ہدایت والا چاند, رسالت کے فیضان کا جو چاند ہے, اس کی جو روشنی ہے, اس روشنی میں میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ 7 سوراخ ہے کیا نفاق کے؟ یہ آپ صرف اشارہ دے رہے ہیں. اس سے دراصل حدیث شریف کے ان 7 اعمال مراد ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ 7 چیزیں تم کو برباد کر کے چھوڑ دیں گی اور لوگوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو گویا کہ یہ نفاق ہے, منافقت ہے. اگر تم اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہو, اگر یہ 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر نفاق موجود ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کی طاقت, اس کی قدرت, اس کی الوہیت, ان تمام چیزوں میں کسی اور کو اس کے برابر کا ماننا, وہ ہے شرک باللہ. دوسری چیز ہے السحر, جادو, جادو کرنا, جادو کرنا یا جادو کرانا. علماء نے کہا ہے کہ جادو کرنے والا, جادو کرانے والا دونوں ایمان سے نکل جاتے ہیں. نمبر 3 ہے قتل نفس بغیر نفس, کسی کی بھی جان لینا بغیر شرعی اجازت کے. قصاص جو ہوتا نا, انتقام, قصاص, بدلہ جو ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر ناحق قتل. آپ کو کسی کا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی جان کا آپ قتل نہیں کر سکتے. مسلمان غیر مسلمان کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے, کسی کو نہیں مار سکتے. جان دینے کا حق آپ کو ہے ہی نہیں. تو یہ ہے قتل نفس. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے اکل ربا. ربا کہتے ہیں سود کو, انٹرسٹ. پیسے دے کر کسی سے اضافہ پیسے طلب کرنا, وہ ہے ربا, سود کھانا. 5ویں چیز ہے اکل مال الیتیم, کسی بھی یتیم کا مال ہڑپ لینا. اور 6ٹھی چیز ہے التولی یوم الزحف, یعنی جہاد کرتے ہوئے, کافروں سے لڑتے ہوئے میدان جہاد سے اپنی جان بچانے کے ڈر سے بھاگ جانا. جب تک آپ کا پلڑا بھاری ہے آپ اپنا جوش دکھا رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چلے کہ اب ہمارا پلڑا کمزور ہو چکا ہے, اب لڑنے کا مطلب سوائے جان دینے کے کچھ نہیں ہے, لہٰذا اس سے اچھا یہ ہے کہ بھاگ جاؤ. یہ بھاگنا بھی اسی میں شامل ہے. جب آپ جہاد کے میدان میں جا چکے ہیں, جب لڑائی شروع ہو چکی ہے, تو اب جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اور 7ویں چیز ہے القذف, الزام لگانا, بدکاری کا الزام کسی پر لگا دینا بغیر ثبوت کے. یہ 7 چیزیں ہیں جن کے بارے میں
حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی 7 چیزیں ہیں اور ان 7 چیزوں سے بچو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 7 چیزوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دوں، کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ وانمایم من پلاس اشقیا بشنوانم تبلو کوس انبیاء، میں ان بدنصیب لوگوں کے ٹاٹ کا لباس کھول کر دکھا دوں گا۔ ان کے ٹاٹ کا لباس کا مطلب یہ کہ ان بدکاروں کی ذلت آمیز حرکتیں، یہ لوگ جو لباس پہن کر اپنے برائیوں کو چھپا رہے ہیں، اس کو آپ فرماتے ہیں ٹاٹ کے لباس۔ ٹاٹ کا لباس پہن کر گھوم رہے ہیں دنیا میں، یعنی بدعمالیاں چل رہی ہیں، برے راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کر رہے ہیں جیسے یہ بڑے بھلے مانوس ہے، معصوم ہیں۔ اس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں ٹاٹ کے لباس، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بدنصیب بدبخت لوگوں کا ٹاٹ کا لباس اتار دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس لباس کے پیچھے کون سا درندہ چھپا ہے۔ بشنوانم تبلو کوس انبیاء، اور انبیاء کرام کا جو نخارہ ہے، ان کی جو آواز ہے، وہ لوگوں کو سناؤں، یہ چاہتا ہوں۔ دوزخ و جنات و برزخ درمیاں، پیش چشم کافراں آرم عیاں، دوزخ ہو کہ جنتیں ہوں، اور جنتوں اور دوزخ کے درمیان سے پہلے جانے کا جو دنیا ہے، عالم برزخ، وہ عالم برزخ، یہ سب کچھ کافروں کے سامنے لے کے آؤں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو وہ کیا چیز ہے۔ وانمایم حوض کوثر را بجوش، کعب بر روشاں زند بانگش بگوش، حوض کوثر کو جوش مارتا ہوا دکھانا چاہتا ہوں کہ حوض کوثر کیسے جوش مارتا ہے، تاکہ ان کے چہروں پر بھی پانی حوض کوثر کا چھڑک جائے، ان کو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، اور اس جوش کی آواز بھی ان کے کانوں میں پہنچے۔ کس چیز کو تم نظر انداز کر رہے ہو؟ چونکہ تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، تم اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تم جانتے نہیں ہو، اس لیے بے راہ روی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں سب چیزیں، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دکھا دوں یہ ساری چیزیں تاکہ یہ بد کرداریاں، بدکاریاں، برائیاں سب ختم ہو جائیں دنیا سے۔ وہاں کے تشنا گرد کوثر می دوند، یک با یک راہ وانمایم تاکیند، وہ لوگ جو حوض کوثر کے ارد گرد پیاس کے عالم میں شدت سے بھاگ رہے ہیں مگر ان کو پینا نصیب نہیں ہوتا، ایک ایک کر کے ان کو کلیئر کروں دنیا کے سامنے، یہ وہ ہیں، شدت پیاس ہے، حوض کوثر کے اطراف گھوم رہے ہیں لیکن ایک گھونٹ پانی پینا نصیب نہیں ہے وہاں کا۔ ایسا کن کن کے ساتھ ہوگا، میں وہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ می بسایت دوش شاں بردوش من، نہ رہا شاں میرا صد درگوش من، ان کا کندھا میرے کندھے سے چھل رہا ہے، ان کے نعرے میرے کان میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو ارد گرد پھر رہے ہیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے بازو کھڑے ہیں، اتنا کلوز دیکھ رہا ہوں میں ان کو، ان کی آوازیں تک میری کان میں پہنچ رہی ہیں۔ اہل جنت پیش چشمم ز اختیار، در کشیدہ یک دیگر را در کنار، اور میری آنکھوں کے سامنے، پیش چشمم میری آنکھوں کے سامنے، اختیار سے جنت والے، در کشیدہ یک دیگر را در کنار، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنتی لوگ دنیا میں میرے اوپر واضح ہیں، وہ جنت میں جا کر کس طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، گلے ملیں گے، انجوائے کریں گے لائف کو جنت میں جانے کے بعد، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ دست یک دیگر زیارت می کنند، وز لباں ہم بوسہ غارت می کنند، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کس محبت، لطف، مہربانی، دوستی، پیار آپس میں ان لوگوں کے درمیان ہے، اور جنت میں جانے کے بعد وہ کس طرح سے اپنی زندگی آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتائیں گے، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ وز لباں ہم بوسہ غارت می کنند، اور کیسے ہونٹوں سے بوسوں کے مزے لوٹ رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کر شدیں گوشم ز بانگے آہ آہ،
از خساں نہ رہے وا حسرت آہ آہ کی آواز سے ان کی یہ میرے کان بہرے ہو گئے ہیں سنتے سنتے سنتے. یہ بدبخت لوگوں کی جو آہ آہ کی آوازیں دوزخ میں جانے کے بعد جو پکاریں گے وہ سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں. یہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ان کی آوازیں اس طرح کی شدت کے ساتھ آتی ہیں، نکلتی ہیں منہ سے، افسوس کرتے رہتے ہیں، ہائے ہم نے دنیا میں برے اعمال کیے، کاش کچھ اچھا کر لیے ہوتے. بس یہی ان کی رٹ ہوتی ہے اور یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا. ای اشارت ہاست گویم از نغول لیک می ترسم ز آزار رسول. اب دل میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ یہ بولوں وہ بولوں وہ بولوں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ محض اشارے ہیں، اور اس سے زیادہ گہری بات بھی کہہ سکتا ہوں. یہ تو خالی اوپر اوپر کی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ گہری بات بھی کہہ سکتا ہوں اور راز بھی کھول سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے اور آپ کی دل آزاری، آپ کی تکلیف، آپ کو ہونے والے ملال سے ڈرتا ہوں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے میرے اس طرح بیان کرنے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میں بیان کروں، اس لیے نہیں بول رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں پردہ پوشی بہت تھی اور آپ ہر کسی کی غلطیوں کو چھپانے کا کام کرتے. پسند ہی نہیں تھا کہ کسی کی برائیاں کسی پر ظاہر ہو جائیں، اور کوئی اگر ظاہر کرنا بھی چاہتا اس کو روک دیتے تھے، جانے دو چھوڑو. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کرنے کی کوشش کی. بعض صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا، آپ کے ساتھ یہ کیسی بدتمیزی ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جانے دو چھوڑو، ان کو پتہ نہیں ہے، بیچارے نادان ہیں، ان کو نہیں پتہ نا میں کون ہوں، اپنی نادانی کی وجہ سے کر رہے ہیں. معلوم ہوگا تو کون کرے گا، بیچاروں کی کیا غلطی ہے، نہیں معلوم ہے اس لیے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کافروں کے لیے تو بدعا نہیں کرتے. دعا کرنے کا انداز بھی آپ دیکھیے، اے پروردگار تو ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، ان کو نہیں معلوم یہ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، یہ نادانی میں کر رہے ہیں. میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، یہ جانتے نہیں ہیں نا کیا کریں، اسی لیے کر رہے ہیں ایسا. یہ انداز تھا. ہر کسی کی برائیوں کو چھپانا، ان کی پردہ پوشی کرنا، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو اپنے پاس بلانا بٹھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. ہم چنی می گفت سر مست و خراب داد پیغمبر گریبانش پتاب. حضرت زید تو یہ سب کچھ مستی میں مدہوشی میں کہتے چلے جا رہے تھے، لیکن کچھ کلمات جو حضرت زید کے منہ سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑ لیا. نہیں، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی زید، یہ نہیں بیان کرنے کا. کنٹرول کرو، اپنے آپ پر قابو رکھو، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں. گفت دم درکش کہ اسپت کرم شد عکس حق لا یستحی زد شرم شد. تو آپ نے فرمایا کہ زید خاموش ہو جاؤ، تمہارا گھوڑا تیز ہو رہا ہے، اس سے زیادہ گھوڑے کو تیز مت دوڑاؤ، ورنہ گھوڑا جب قابو سے باہر ہو جائے گا تم کو پریشانی ہو جائے گی. کنٹرول کرو، لگام لگاؤ گھوڑے پر، اپنی معلومات کا، اپنے انکشافات کا، اپنے باطنی احوال کا جو گھوڑا ہے اس کو اتنی تیزی سے دوڑنے مت دو. جو ضروری باتیں ہیں وہ بتاؤ، اس سے زیادہ دبا کے رکھنے کی عادت ڈالو، منہ بند کر کے رکھنے کی عادت ڈالو. ہر چیز بتائی نہیں جاتی. عکس حق لا یستحی زد شرم شد. لیکن حضرت زید کے اندر جو ٹھاٹے مار رہا تھا نا اپنی معلومات کا اور اپنے احوال کا سمندر، اور آپ کو جی چاہ رہا تھا کہ آپ سب کھول کر بیان کر دیں، کچھ نہ چھپائیں، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ حق بولنے سے کبھی نہیں شرماتا، یہ اس کا عکس پڑ رہا ہے تمہارے اوپر. تم کو جو ایسا ہو رہا ہے کہ میں ہر چیز بول دوں،
یہ اس کا عکس پڑ رہا ہے، اسی لیے تم کو ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جھجک، شرم قائم رکھو، بولنا نہیں۔ آئینہ تو جست بیروں از غلاف، آئینہ و میزاں کجا گویت خلاف۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ تیرا آئینہ جو ہے دل کا، جو صاف ہو چکا ہے، وہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اس کو غلاف میں رکھنا چاہیے۔ آئینہ جو دل کا صاف ہو جاتا ہے، جب وہ غلاف سے باہر آ جائے گا تو ہر چیز دکھائی دے گی اور لوگ بھی دیکھنا شروع کر دیں گے اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئینے کو صاف شفاف تو رکھنا ہے لیکن غلاف میں رکھو۔ آئینہ و میزاں کجا گویت خلاف، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئینہ اور یہ ترازو، یہ دو ایسی چیزیں ہیں وہ کبھی خلاف بولتی نہیں نا، جو حق ہے وہ بتاتی ہیں۔ آئینہ بھی جو سامنے ہے وہی دکھاتا ہے، اور ترازو میں بھی جتنا ڈالیں گے ترازو اتنا ہی بتاتا ہے۔ اب کیا کریں گے، اس میں تمہاری غلطی بھی نہیں ہے، تمہارا آئینہ صاف ہو چکا ہے، اس کا اثر ہے یہ، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ اس آئینے پر غلاف ڈال کے رکھو۔ آئینہ و میزاں کجا بندد نفس، بہر آزار و حیائے ہیچ کس۔ یہ آئینہ اور یہ ترازو دونوں چیزیں چھپے کب ہیں جو آپ چھپیں گے؟ نہ کسی شرم کی وجہ سے چھپتے ہیں، نہ کسی کی تکلیف کا خیال کر کے چھپتے ہیں۔ جب یہ کھل جاتے ہیں تو کھل جاتے ہیں۔ آئینے کے اوپر سے جب غلاف ہٹا لیا جائے تو اب آئینہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا چیز دکھانے کی ہے، کیا چیز چھپانے کی ہے، یہ نہیں دیکھتا نا، ہر چیز دکھا دیتا ہے، جو اس کے سامنے آئے دکھا دیتا ہے، جو رنگ آئے دکھا دیتا ہے، جو صورت آئے دکھا دیتا ہے، اچھا برا کچھ نہیں سوچتا، نہ کسی کے شرم کا خیال کرتا ہے۔ کوئی آدمی براہنہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی دکھا دیتا ہے، کیونکہ اس کو کہے گی شرم آئینے کو۔ وہ کسی کی شرم کا خیال نہیں کرتا، کسی کی تکلیف کا خیال نہیں کرتا۔ آئینہ و میزاں مہک ہائے سنی، گرد و 100 سالش تو خدمت ہا کنی۔ اب یہ جو ہے آئینہ اور ترازو کا مسئلہ ایسا ہے، یہ کسوٹیاں ہیں، ٹچ سٹون ہیں، یہ انسان کے لیے ٹچ سٹونز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا آئینہ، میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے، یا اس کا تول کتنا ہے ناپنے کے لیے۔ تو یہ دراصل کسوٹیاں ہیں، لیکن تو میری صحبت میں ہے تو میری صحبت کا فائدہ اٹھا اور خدمت کر، میرے ساتھ رہے، تاکہ میری وجہ سے تجھے سچائی کو چھپانے کی عادت بھی پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود لوگوں کے عیبوں کو چھپانا آپ کے مزاج میں تھا، بلکہ آپ دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے تھے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی معلوم ہو بھی جائے تو اس کو چھپاؤ۔ آئینہ ترازو دونوں اچھی چیزیں ہیں کسوٹی کی حد تک۔ آئینہ صاف کرو، اپنے دل کے آئینے کو کلین کرو، اور اتنا صاف اور کلیئر ہو جائے کہ ہر چیز کلیئر دکھائی دے، تو جہاں ضرورت ہو وہیں پر اس آئینے پہ سے غلاف ہٹانا، پھر جیسے ہی ضرورت ختم ہو جائے پھر ڈھانک دینا۔ جہاں کوئی اچھا مقصد حاصل کرنا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے غلاف ہٹانا، جیسے ہی مقصد حاصل ہو گیا پھر غلاف ڈھانپ دینا۔ اوت گوید ریش و سبلت برمخند، آئینہ و میزاں وہاں گہرے و بند۔ وہ تجھ سے کہے گا کہ اپنا مذاق مت اڑا۔ ایک آئینہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ اپنا مذاق مت اڑا۔ کیوں اپنا مذاق اڑا رہا ہے؟ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرہ بڑا ایسا ہے، نیک لوگوں کا ایسا چہرہ، لوگ دیکھے تو کہیں گے کہ واہ کیا نیک انسان ہے۔ یہ آئینہ بتا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آئینہ آپ کے چہرے کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ آپ اصل میں ویسے نہیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے اچھی صورت والے انسان، آئینہ تیرا مذاق اڑا رہا ہے اور تو اپنا مذاق آئینے کو مت اڑانے دے۔ اگر تو ظاہری شکل صورت میں اچھا ہے تو اندر سے بھی اچھا بن کے رہ، ورنہ کیا ہوگا، یہ آئینہ اور ترازو تیرے لیے کسوٹی بننے کے بجائے دھوکہ اور ہیلے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ چوں خدا مارا برائے یا فراخت، کہ بما بتواں حقیقت را شناخت۔
خدا نے ہم کو اس لیے بلندی دی ہے، خدا نے ہمارے چہروں کو اس لیے اچھا بنایا ہے، ہمارے چہروں پر نور رکھا ہے، ہمارے ظاہر کو لوگوں کے سامنے اچھا بنایا ہے، تاکہ ہمارے ذریعے سے لوگ بھی حقیقت کی طرف آئیں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں، ہمارے ذریعے سے حقیقت پہچانی جائے، آپ کو دیکھ کر لوگ اس راستے پر آئیں جہاں ان کو آنا ہے، آپ اس کا ذریعہ بنیں۔ ایسا مجھے اے جلوہ جانا نہ بنا دے، رخ میرا ہر ایک کو تیرا دیوانہ بنا دے۔ میرا چہرہ لوگوں کو میرا دیوانہ بنا دے نہیں ہے، بلکہ میرا چہرہ ایسا بنا دے کہ لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر تیرے دیوانے ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اسی لیے بلند کیا ہے تاکہ ہمارے ذریعے سے حقیقت پہچانی جائے۔ این باشد ماچے ارزیں میں جواں، کہ شویم آئی نہ روئے نیکواں۔ اے سننے والے جوان، اگر یہ نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر ہم لائق ہی کس کام کے ہیں؟ ہم نیک لوگوں کے چہرے کا آئینہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمارے ذریعے لوگ نیکوں کی طرف رجوع نہ ہوں تو پھر ہم کہاں چہرہ آئینہ ہوئے ان کا؟ آپ اچھے اسی وقت ہوں گے جبکہ آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے لوگ اچھے لوگوں سے قریب ہو جائیں، آپ کی وجہ سے اہل اللہ سے لوگ وابستہ ہو جائیں، تو جب آپ اچھے، نہیں تو کہاں سے اچھے؟ آپ کس لائق ہیں؟ آپ ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے، لوگوں کو ان سے ملانے کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی اہمیت ہے۔ اگر وہ ذریعہ نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ۔ لیک درکش در بغل آئینہ را، کس تجلی کرد سینا سینہ را۔ لیکن یہ جو آئینہ ہے صاف کر لینے کے بعد جو شفاف ہو گیا ہے تمہارے دل کا آئینہ، اس کو بغل میں دبا کے رکھو۔ یہ کھول کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا نہیں ہے۔ آپ اپنی بینائی، اپنی بصیرت، اپنی بصارت، جو کمال آپ کے پاس حاصل ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے یہ کمال کر دیا، میں نے یہ کرامت دکھا دی، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا۔ یہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس کو بغل میں دبا کے رکھو۔ جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا، اس کے نصیب، جس نے نہیں دیکھا اس کی قسمت۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنا آئینہ بغل میں دبا کے رکھیں۔ اب کوئی جھانک کر اگر دیکھ لیتا ہے تو جانے دو، چھوڑو، اس کے نصیب ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے دکھانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کو تمہارے تجلی سے اپنی تجلی ڈال کر طور سینہ بنا دیا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے یہ جو تمہارے دل کی صفائی کا معاملہ ہے، یہ کیفیت جو تمہاری ہے، جو تم باطن سے سب کچھ دیکھنے کے قابل بن گئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی پڑھنے کا اثر ہے۔ طور سینہ پر موسیٰ علیہ السلام پر جیسے تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، یہ اسی تجلی کا اثر ہے، اسی لیے تمہارا آئینہ صاف ہوا ہے۔ تو یہ اس کا کمال ہے۔ میرا جمال ہے تو یہ تیرا کمال ہے۔ لگنی ہے گر نظر تو تیرے ہاتھ کو لگے، میرا جمال ہے تو یہ تیرا کمال ہے۔ گفت آخر ہیج گنجد در بغل، آفتاب حق و خورشید ازل۔ اب حضرت زید کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر حضرت زید کے دماغ میں پھر کچھ اور باتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ سچائی کا سورج اور وہ ازل کا آفتاب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روشن کیا ہے، آفتاب، سورج جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، جو حق کا سورج ہے، یہ کبھی بغل میں دبا ہے؟ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو بغل میں دبا کے رکھو۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بغل میں دبتی نہیں ہے نا، کتنا چھپائیں گے، کب تک چھپائیں گے؟ یہ اکثر ذہن میں آپ کے آ رہی ہے بات۔ اب حضرت زید ایسی شخصیت تو نہیں تھے کہ رسول اللہ کے ایسے حکم کے بعد ایسا جواب دیں، لیکن ایک خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم دغل را ہم بغل را بردرد، نئے جنو ماند بپیشش نئے خرد۔ وہ جب ظاہر کرنا چاہتا ہے، حقائق کو منظر عام پر لانا چاہتا ہے، تو آپ آئینے کو بغل میں دبائیں تو وہ بغل کو ہی پھاڑ دیتا ہے۔
اس کے سامنے نہ کسی کا جنون ٹکتا ہے نہ کسی کی عقل ٹکتی ہے، سب دھری کے دھری رہ جائے گی، آپ کی ساری کوششیں رک جائیں گی جب وہ ظاہر کرنا چاہے گا۔ اب دیکھیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو صاحب کرامت اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے جاتے ہیں۔ وہ جتنی کوشش کریں چھپانے کی، اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کرنا ہے تو کہیں گے تم کتنا بغل میں دباؤ، ہم بغل ہی پھاڑ دیں گے۔ اب کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، بیچارے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، بھئی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، کیا کریں۔ گفت یک ازبا چو بر چشمے نہیں، بینی از خورشید عالم رات ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اگر سورج کی روشنی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور تم سورج کی روشنی کو نہیں چھپا سکتے تو کم سے کم اپنی آنکھوں پہ انگلی رکھ لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ جب تم اپنی انگلی اپنے آنکھوں پہ رکھ لو گے تو تم کو ایسے ہی لگے گا جیسے دنیا سے سورج غائب ہو چکا ہے، یہ تو کر لو۔ اپنے کمالات کو اپنے اندر دیکھنا تو چھوڑ دو، لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تمہارے کنٹرول کے باہر ہو گیا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن تم تو چھپا سکتے ہو، تم مت دیکھو اپنے کمالات کو۔ یک سر انگشت پردے ماہ شد، وی نشان ساتری شاہ شد۔ ایک انگلی کا جو سرا ہوتا نا، اتنا چھوٹی سی انگلی کا جو، وہ چاند کا پردہ بن جاتا ہے، چاند جیسی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا پردہ بن جاتا ہے ایک انگلی۔ کیسے ہو گیا؟ چاند کی روشنی نکل رہی ہے، آپ کی آنکھوں تک پہنچی، آپ نے انگلی اپنی آنکھ پہ رکھ لی تو یہ انگلی چاند کا پردہ بن گئی۔ اب آپ کو چاند نظر نہیں آتا، نہ چاند کی روشنی نظر آتی ہے۔ یہی مثال ہے وی نشان ساتری شاہ شد، یہی نشان ہے اس بادشاہ کون و مکان کے پردہ پوشی کی۔ وہ بھی پردہ پوش، وہ بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تاب پوشاند جہاں را نقطۂ مہر گردت منخسف السختۂ۔ یہ جو پھولا ہوتا ہے نا، آنکھ کا پھولا، سفید ایک نقطہ ہوتا ہے آنکھ کے اندر، اندھے لوگوں کی آنکھ میں ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پھولا ہوتا ہے وائٹ، کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک وائٹ اگر کسی کی آنکھوں میں آ جائے، سفیدی کہتے ہیں اس کو، آنکھ کی سفیدی، پھولا، وہ بینائی کو ختم کرنے والا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نقطے کی سائز کا پھولا ہوتا ہے، وہ انسان کی آنکھوں سے دنیا کو چھپا دیتا ہے۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن دنیا چھپ جاتی ہے اس سے۔ اندھوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ اور بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سورج کی روشنی کو چھپا دیتا ہے۔ سورج تو بہت بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، اور جب وہ روشنی دیتا ہے تو اس کی روشنی زمین تک پوری شدت کے ساتھ آتی ہے، لیکن ایک بادل کا ٹکڑا اگر اوپر آ جائے آپ کے اور سورج کے بیچ میں تو پوری سورج کی روشنی کو ایک بادل کا ٹکڑا آپ سے روک لیتا ہے۔ لب بندو غور دریائے نگر، بہر راہ حق کرد محکوم بشر۔ خاموش رہو، دریا کی گہرائی پر نظر کرو، سمندر کی گہرائی پر نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر کو انسان کے کنٹرول میں رکھ دیا ہے۔ کیسے اسے بڑے سمندر کے اندر انسان کشتی رانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز چلا رہے ہیں۔ سمندر کی گہرائی کتنی ہے یہ بھی نہیں جانتے انسان تو، لیکن وہ لوگ بھی سمندر کی سطح کے اوپر آرام سے تیر رہے ہیں، کشتیاں چلا رہے ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو آپ دیکھیں گے اپنے اپنے ہینڈ میڈ آئی لینڈز بنائے جا رہے ہیں، سمندر کے پانی کو غائب کر کے وہاں پر زمین بنائی جا رہی ہے۔ ایسے کتنے آئی لینڈز نہیں بنائے گئے، یو اے ای کے آس پاس جا کے دیکھیے آپ، چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز بنائے گئے ہیں۔ تو مطلب انسان کے ہاتھ میں اتنا دے دیا گیا ہے کہ سمندر بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ ہم تو چشمے زنجبیل و سلسبیل، ہست در حکم بہشتی جلیل۔ جیسا کہ زنجبیل ہے اور سلسبیل ہے، یہ دو نہروں کے نام ہیں جنت کے۔ زنجبیل اصل میں ادرک کو کہتے ہیں، اور سلسبیل بھی ایک نہر ہے جنت میں، بڑی خاص نہریں ہیں جنت کی۔ جیسے یہ دونوں جنت کی نہریں جنتی لوگوں کے کنٹرول میں ہیں،
ویسے ہی دنیا میں کی جو سمندر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں رکھی ہیں. چار جوئے جنت اندر حکم ماست، این نظور ماں بے فرمان خداست. اور یہ جنت کی 4 نہریں مشہور ہیں بڑی خاص، ہمارے حکم میں ہیں، جنتی لوگوں کے حکم میں. ہمارے سے مراد آپ جنتی لوگ لے رہے ہیں. جنتی لوگوں کے حکم میں، ان کے کنٹرول میں، ان کی مرضی کے مطابق وہ جیسے چاہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا جنت کی 4 نہروں پر ہمارا جو کنٹرول ہے، یہ ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم کی وجہ سے ہے. اس نے دیا ہے، اسی لیے ہے. ہر کجا خواہیم دار مشرواں، ہم چو سحر اندر مراد ساحراں. اتنا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ان 4 نہروں پر کہ ہم جس طرف چاہتے ہیں ان کو جاری کر دیتے ہیں. بلکہ بعض وقت تو کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ جنت کی نہروں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. چھو ہی کا